وجہ تخلیق کائنات، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، محسن کائنات، رحمت کائنات، بلکہ یوں کہوں کہ اصل کائنات. جی کیا کہا؟ اصل کائنات، منبع فیوز و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا. جنہاں دوستاں نے پروگرام نو ترتیب دیتا، محنت کی تھی، علامہ صاحب دے نال پوری دل جمعی ہمت کر کے اس محفل نو سجایا. اللہ تعالیٰ میرے تمام انہاں دوستاں باپ دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، عزت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر، دسترخانہ اندر بے شمار برکتاں اور وسعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے ساڈے تے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. اور دوسرا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تانوں مسلمان بنایا ہے اور بے ادب نہیں بنایا، با ادب بنایا. میلاد شریف کا قائل بنایا، میلاد شریف کا مخالف نہیں بنایا. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں محفل پاک نو اساں مقصد کیتا ہے، لیکن لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ اج اللہ تعالیٰ دے گھر اندر مشاہدہ دے وچ اسی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر رہے ہیں. 1400 کئی سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی ایک ہی بہ کے محفل کی تھی. ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز، کیونکہ آج دی رات ایڈیاں پھٹن دی رات تے جڑیاں لب دیاں لے جائی تے ایک بار سبحان اللہ آکھی ہے نا تے ایک پودا جنت وچ لگ جاتا ہے. یہ حدیث شریف ہے تے بڑا فائدہ ہے. اپنے درخت لگے ہون جدو جنت وچ جاواں گے تے موجاں لگیاں ہون گیاں جاندیاں. 1400 تے کئی سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی اینجی محفل سجائی. حوالہ میرے ذمہ، دلیل میرے ذمہ. فرق صرف اتنا سی، ادو ساؤنڈ نہیں سن، بجلی نہیں سی، تسی نہیں سو، میں نہیں سا، اے مسجد نہیں سی ادو، اے نشہرہ نہیں سی ادو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل ہے ایسی. حدیث مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، نسائی اندر بھی موجود ہے، لیکن جڑا حوالہ میں عبارت پڑھ کے پیش کرنے لگا وہ مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے اور المعجم الکبیر امام طبرانی اندر موجود ہے. یہ حدیث کی کتاباں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے نال اس روایت کا ذکر کیتا ہے
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے نال اس روایت کو ذکر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساڑھے کچھ ساتھی ساڑھے پیر بھائی صحابہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا تو محفل سجائی سی ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محفل میں آئے آگے فرمان لگے ساڑھے ساتھیوں ساڑھے پیر بھائیوں یہ محفل کا دی سجائی ہے۔ انہوں نے کہا تین کام نے جنہ واسطے محفل سجائی ہے۔ ایک ذکر خدا مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک ذکر خدا، ایک چرچہ دین اسلام، ایک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین کام نے جنہ واسطے سے بیٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا اور تھوڑا مقصد نہیں کوئی تھے بیٹھنا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مقصد واسطے بیٹھے۔ انہوں نے پھر پوچھا تیجی باری تے پوچھ کے پھر جواب جو ملیا تے فرمان لگے میرے ساتھیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیوں تے میرے پیر بھائیوں، پریشان نہ ہوئے کہ میں بار بار کہوں کیوں پوچھنا پیا۔ میں بار بار پوچھ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا کرنا پیا۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ وہ ادا کے لیے جی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اج تے تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو، ایک دن اسی بھی انجی سجا کے بیٹھے سبحان اللہ، اسی بھی ایک دن ایک ہی سجا کے بیٹھے سی۔ تواڈی محفل وچ میں امیر معاویہ آیا تے ساڈی محفل وچ محفل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے فرمان لگے میرے غلاموں ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جلسہ کیا ہے؟ یہ بیٹھک کیا دی ہے؟ مقصد کی ہے؟ عرض کردے نے سو گیا تین کام نے جنہ واسطے بیٹھے ہیں۔ پہلا کام اللہ کا ذکر ہے، اللہ دین اسلام کے ذریعے سانو ہدایت دیتی ہے، دین اسلام کا ذکر کرنے ہمیں۔ تیجا کام ساڈا یہ بھی کہ منّا علینا بیکا، حضور تانوں کل کے اللہ جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے نا اس احسان دا چرچا کرن واسطے میں آپ کو سجا کے بیٹھے ہو۔ منّا علینا بیکا، حضور تہاڈی وجہ نال بے کا ایلا بے دے کے کاف ہے نا، یہ کاف ہوتا ہے خطاب واسطے، کسی کو مخاطب کرنے واسطے۔ مثلا اللہ نے کاف استعمال کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے، رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور پڑھ دیا قرآن کریم جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے او کافر، اور پڑھ دیا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے او کافر، بول پڑھ دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور پڑھ دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ کافر جڑا اللہ نے استعمال کیتا ہے، صحابہ بھی یہی کا استعمال کیتا ہے۔ اللہ نے سوڑیا اللہ علینا بیکا، تو
تہاڈی وجہ نال تہاڈی آمد تہاڈی جلوہ کری تہاڈی تشریف آوری تہاڈا ملاد اس وجہ نال تہاڈی شخصیت تہاڈی ذات تہاڈی ہستی تہاڈی پرسنالٹی دی وجہ نال اللہ جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرن واسطے محفل سجا رہے ہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم کو پھر نعرہ لگاؤ سارے بول کے جواب دیو زندہ باد زندہ باد ایتھے رکھ کے آپ جواب دیو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اندنے سونے مننا علینا بکا سیابہ میں کہ اے ہوئی کام کرنا وہ جائل ہے سبحان اللہ اسی ہوئی کام کریے دے ایدہ فکر ایڈا کے اگر غلط ہوندا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے لیکن جنہ جن میری زندگی ماں اور پتر جمے جڑا منو بکھائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا ہے بلکہ خوش خبری میں سنانا سبحان اللہ جڑی اللہ کی طرف خوش خبری آئی نا سیاحہ واسطے جنہیں میں بتائی وہ میں بتا دینا سنا بھی دینا بتا بھی دینا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہے اندر سونے اے جڑے محفل تھوڑی سجا کے بیٹھے نا اللہ کی طرفوں خوشخبری ہے نا واسطے خوشخبری کی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ سونیا بشارت دیو خوشخبری دیو اپنے غلامان کہ جی تسی محفل سجا دیو نا پہ اجلا ذکر کر دیو پہ یہ دی وجہ نا اللہ فرشتیاں بھی تھوڑے دے فخر کردہ ہے پہ فرشتیاں بھی تھوڑے دے فخر کردہ میں حدیث آوری جنہوں سنا دیتا ہے ہم تو صحابہ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں یہ کچھ شجر ممنوع نہیں ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو حرام ہے نہ ناجائز ہے بالکل جائز ہے ہر گھڑی کرو ہر لمحہ کرو ہر رات کرو ہر دن میں کرو ہر وقت کرو اور ساری زندگی محبوب کے ذکر میں گزار دو تو حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا سارے والے بھیجیا کنا والے سارے والے لیکن احسان اللہ نے سارے نہیں کیتا بھیجیا سارے والے لیکن احسان سارے نہیں کیتا برکت واسطے میں 3 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ دیں جس کو دلیل مل جائے گی کہ اللہ نے سارے والے کر لیا اپنے بگانے سب وہ اندر شامل ہیں رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی میں شان تینوں عطا فرمائی ہے جڑی عظمت تینوں عطا فرمائی ہے جڑا مقام تے مرتبہ میں تینوں عطا کیتا ہے کہ جتنے نبی آئے نے رسول آئے نے پیغمبر آئے نے انہوں نے میں شان عطا نے کی تھی جڑی عزت دی پاک میں تیرے سر سے رکھی ہے عطا ترا بلند کیتا ہے یہ میں اور کسی دے سر سے نہیں رکھی رب العالمین نے فرمایا یہ سونیا تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارے بولے قرآن کریم سن کے سارے آخر کرے سبحان اللہ اے وہ میں نعت شریف پڑھی یہ جڑی اللہ نے ارشاد فرمائی اے قرآن نعت یہ کسی کا کلام نہیں یہ منزل من اللہ ہے یہ اللہ نے اتارا ہوا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آیت پھر پڑھتا ہوں تو آپ نے پھر کہنا سبحان اللہ کیونکہ آج سستی کی رات نہیں ہے آج تو گوش پر آواز رہے آج تو عشق کی وادی میں گھومے کیا پتا
بیٹھے بیٹھے کسی کی آنکھ لگے تو محبوب تشریف لے آئے، اس کو خواب میں کیا پتا ہے؟ بھائی تو رات مانگنے کی رات ہے، شرمانے کی رات نہیں ہے، آج کی رات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسان سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے کرے آئے، جتنے بھی عالمین ایک عالم واسطے رحمت بن کے نہیں سونے تسی جا رہے، دو عالمین واسطے رحمت بن کے نہیں جا رہے، 100 عالمین واسطے رحمت بن کے نہیں جا رہے، بلکہ جتنے بھی عالمین نے انہاں سارے کی رحمت سونے میں تینوں بنا کے کرنا پیا۔ ایک جنہ دا علیحدہ عالم ہے، فرشتیاں دا علیحدہ عالم ہے، انسانوں دا علیحدہ عالم ہے، برزخ کا علیحدہ عالم ہے، محشر کا علیحدہ عالم ہے، دنیا کا علیحدہ عالم ہے، چرندے پرندے درندے چاند سورج ستارے فنا فضا ہوا اشراق الارض کائنات دی ہر شے تکسرا دی بستی تو لے کے عرش اولا دی بلندی تک ہر شے دا بخرا عالم ہے۔ کم از کم 18,000 عالمین اس کائنات کے اندر 18,000 عالمین رب دی رحمت نے فرمایا ایک مازاق دیکھا جلوا لیا ہاتھ چھینے والے گلدیاں زلفاں والے آمین دیا کلنا والے علم نشرہ کے سینے والے یہ دلہ والے گورے گورے اتھر والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے کرے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، دار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، دار ختم نبوت، زندہ باد، دار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ دوسری آیت کریمہ پیش کرنے لگا رب العالمین نے فرمایا سونیا اساں ایک دو انسانہ والے تینوں کلیا بلکہ تیری شان ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سارے انسان واسطے بشیر بھی بنا کے چلے آئے، نذیر بھی بنا کے چلے آئے۔ عالم انسانیت کی جو کوئی مثال باہر نہیں، کوئی مثال خارج نہیں، سارے انسان واسطے کافۃ للناس، سب انسان واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنا کے چلے آئے، نذیر بھی بنا کے چلے آئے۔ انہوں نے تھیجی آیت کریمہ پیش کر دیا، یہ دونوں آیت کریمہ دستیاں نے پہیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سارے اول میں۔ میں کس کا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ آئے بولو بھائی سارے اول میں۔ تیسری آیت کریمہ لگا پڑھن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یہ سونے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کا یا پہ اعلان کر، اپنی عظمت کا یا پہ اعلان کر، اپنے مقام و مرتبے کا یا پہ اعلان کر، اپنی شوق کا یا پہ اعلان کر۔ یا اللہ کی اعلان کرا فرمایا سونے اعلان کر کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سوریا تیرے کوئی پہلا جبے نبی آئے نے، وہ خاص لوگوں والا آئے نے، خاص مفتیاں والا آئے نے، خاص لاتیاں والا آئے نے، خاص قبیلیاں والا آئے نے، خاص خاندانوں والا آئے نے۔ سوریا تو اعلان کر ان باری تیری آ گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے ان باری میری آ گئی ہے۔ اللہ نے لا بدل دیتا ہے، اللہ قانون بدل دیتا ہے، اللہ نے دستور بدل دیتا ہے، اللہ نے طریقہ بدل دیتا ہے۔ وہ شانات دیاں نے جنہ کا اعلان رب فرماتا ہے سونے یا پیغار میں
101 قبیلے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک علاقے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک خطے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک خاندان کا رسول بن کے نہیں آیا، میں صرف مشرق والیاں دا رسول بن کے نہیں آیا، صرف مغرب والیاں دا رسول بن کے نہیں آیا، صرف جنوب والیاں دا رسول بن کے نہیں آیا، صرف شمال والیاں دا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگو میں تساں سارے پر اللہ دا رسول بن کے اللہ رسالہ آمد مصطفیٰ ختم نبوت ختم نبوت کیا سمجھے؟ 3 آیتیں میں نے پیش کر دی، تین آیتیں پہیاں دس دیاں نے آنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سارے حوالے ہیں، پر مزے کی گل یہ آیت سارے حوالے لیکن اللہ نے احسان سارے سے نہیں کیتا، احسان سارے نہیں کیتا، رب نے احسان کنہ تے کیتا ہے، وہ چنے لوگ نے، منتخب شدہ لوگ نے، وہ چنیدہ لوگ نے، جنہ تے اللہ نے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ تو احسان کنہ تے کیتا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، کل میری نہیں اللہ دا قرآن ہے، فرمایا اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، یا اللہ کی احسان کیتا ہے؟ فرمایا انہاں وچ میں اپنا عظمتہ والا رسول کلیا۔ اچھا ایک نکتہ ذہن چ آ گیا کہ توجہ ہے تے علماء سے شان ذرا تھوڑی توجہ فرما کے دے عرض کرا جنہ بل نبی آیا ہے رب اندر مومن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، انہاں دے وچ اپنا رسول کلے آئے، تے جنہ دے وچ آوے او ایمان والے، تے جنہ دے رائی آوے وہ ابا جی تے اماں جان دا شان کنا اونچا ہوئے۔ ایڈے کو پاگل قسم دے لوگ نے اس معاشرے اندر طریقہ کہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا تے امی دا ایمان ثابت نہیں، میں کہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امی مومنہ نہیں کہ تیری بیبے کی تو مسلمان آوے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں ایمان والی نہیں۔ ماشاءاللہ جی رضوی صاحب مبارک دیو مینوں، میں کہ خیر ہو گئے مبارک ہوئے تینوں کا دی میرے منڈے نے نا قرآن حفظ کر لیا تو ساڑی بڑی شان بن گئی۔ میں کہ تھوڑی کی شان بن گئی جی تھوڑے منڈے قرآن کریم حفظ کیتا، تھوڑی کی شان بن گئی؟ اے جی ساڑی شان بن گئی ہے قیامت والے دن ساڑے سر تے تاج سجایا جانا ہے۔ میں کہ پھر اے حدیث ہوندا ہے او دا چانن بڑا ہونا ہے۔ میں کہ کنا اے سورج نال بہت روشنی تاج دی ہوئی۔ میں کہ کیوں تیرے سر تے کیوں سجایا جانا ہے؟ اے ہمارے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ میں کہ بلے 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 کیا بات ہے تیری تے تیرے منڈے دی، تیرا بندہ قرآن حفظ کرے تے قیامت نوں تیرے سر تے سونے دا تاج تے جنہ دے پتر دے سینے تے قرآن نازل ہویا ماپیاں دی شان ہے۔ تھوڑا بولیو تھوڑا بولیو جی وہ ماں دی شان ہی کوئی نہیں، بابا جان دی شان ہی کوئی نہیں۔ ملک دا جیڑا صدر ہے نا، جیڑا بھی صدر ہوئے ملک دا، وہ ملک دا بادشاہ ہے، او دے ماپے او دی رایا بے شامل، او دے والدین او دی
رایا میں شامل نے تے جے رایا ہو کے والدین صدر والوں آؤں پتر والوں آؤں وہ صدر ہے تے جے پتر انہاں دے ادب واسطے اٹھ کے کھلو جائے تے جڑے گلاں کردے سن دے ماپیاں دے بارے چ انہاں دے منہ کی پیا یہی کہی نا وقت دا بادشاہ ملک دا بادشاہ اٹھ کے کھلو گیا اپنے ماپیاں واسطے مثال دیتی ہے سادے دین کو گل سمجھان لئی قیامت والے دن سوا نیزے تے سورج ہویا نفسا نفسی دا عالم ہویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود تے فائز ہوئے مقام محمود تے فائز ہوئے تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا انیاں اونچیاں شانہ قیامت والے دن جس سرکار دے ماپے آ گئے تو میرے آقا اپنی جگہ توڑ کے کھڑے ہو گئے انکار کرنا نے تھوڑے منہ کی پیا تے پھر چنگے تے او جنہ مان لیا بولو چنگے تے او جنہ مان لیا میں سوال دی کجا تھوڑے بھی کرنا فجر دی نماز پڑھ کے جدوں گھر جاندے ہو کدی دل کردا گھر بیٹھ کے قرآن کریم دی تلاوت کریے بولو تے صحیح اور کردے بھی ہو گے انشاءاللہ اچھا وہ قرآن کریم کادے تے رکھ کے پڑھ دے ریل ٹھیک ہے وہ ریل جڑی ہوندی لکڑی دی اچھا ریل پئی ہے زمین تو لے کے 5 فٹ تک ایک الماری ہے قرآن کریم اونچا پہ ہے ریل کو فٹ اونچی پئی پہلے کھانے ایک چھوٹا جہا بچہ کردا تھوڑا پوتا یا بیٹا وہ پیپر بھی نہیں لگا تے وہ تھے تو شک پہ گیا کہ بچے نے پیشاب کیتا ہے تو سان قرآن کریم پڑھنا ہے تو انہوں پہ گیا شک کہ تے پیشاب تا کچھ چھٹا جڑا ہے نا ریل تیرا پہ گیا ہو میں نے دسو تو انہوں تے شک پہ ایسے ہو کہ قرآن کریم اس ریل تے لکڑی تے رکھ کے پڑھ لو نہیں کیوں بولو کیوں تو انہوں پہ گیا شک کہ پتہ نہیں یہ پاک رہی ہے کہ نہیں تسی برداشت نہیں کر دے اللہ دا کلام اس ریل تے رکھنا جدے بارے تو انو شاکے تسی دے مخلوق ہو او خالق ہو کے اپنے نبی دا نور کی خیال کو تھے رکھیا ہوئے گا جدے تھا پاک نہیں جدی صلب انور میں چریا کوئی ایمان والے جنہ دے شکم انور میں چریا وہاں بھی شان والی تے تے کہن والے نے ہمیں نہیں آتیا ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو سارے مل کے آتھو ذرا درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تمہارے تمام ہے تیری گویم ہے ملا جس تمہارے تمام ہے درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو یا محمد مصطفیٰ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد درود لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا وہ درود تجھے
شام تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری کول کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہے تمام۔ نکل جائے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جڑے حصے دے پیر لاندے نا، وہ تھان چمکن لگ پیندا ہے، وہ تھان بابرکت ہوندا ہے، تے جتھے ضرورت چھوٹی تو لے کے پیراں دا نواں مبارکہ تک 9 مہینے سونا رہا ہے۔ شان ہی کوئی ہائے ہائے احسان اللہ نے کیتا ہے مسلمان بھائیو ایمان والے آتے جنہ دے بیچ آیا وہ ایمان والے، جنہ دے رائی آیا وہ ایمان والے، تیجا نکتا ہے وے جنہ دے بیچ نبی ہونی موجود، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان والے نے، انہاں دے ایمان دے شک نہیں کیتا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتوں جتوں آئے، جتھے جتھے رہے، آپ کا نور پاک جتھے جتھے جلوہ کر رہے آئے، بھی ایمان والیاں نے، وہ سارے پاک بھی ایمان والے۔ 11:06 گھنٹہ ہونے والا تھکتے نہیں گئی 5 منٹ رہی تھے گھنٹہ ہونا چاہیے، گھنٹے تو 10-15 منٹ لگنا تھا رہی صبح جلوس ہے رات بھی لا رہی اما جی نے زبانی دسا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو میرا میرے شکم پاک دی زینت بنے آئے، فرماندیاں نے منوں پتہ ہی نہیں لگا، منوں احساس ہی نہیں ہویا، منوں کوئی دکھ نہیں ہویا، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی مشکل ویلا نہیں آیا۔ جب اماں عورتاں نوں تکلیف آئی ہوندیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا، اماں جان تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ فرماندیاں نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آون لگ پئی۔ ہر جملے ہوتے سبحان اللہ دل لا کے آتا کیونکہ میلاد کی گل میں کرنا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے گھر وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں، میرے بدن وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں، میرے لباس وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ مینوں گھر والے پوچھتے نہیں آمنہ کیڑی طیب لانی ہے، کیڑا عطر لانی ہے، کیڑی خوشبو لانی ہے؟ میرے کولوں خوشبوئیں دے ہلے آوندے نے۔ فرماندیاں نے کوئی لیا کے دین والا نہیں، جدوں دی نصفیت نال تو چار ہوئیاں خوشبوئیں دے ہلے اٹھتے رہے نے۔ فرماندیاں نے میرے گھر دے نال کو آئے، میں اپنی سیریاں دے نال، اپنی پڑوسنا دے نال، اپنی سنگیاں دے نال پانی لین واسطے جانی ہاں۔ فرماندیاں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اپنے چجر اٹھا لینی آوا، مٹکا چک لینی آوا، اپنا کھڑا رہ کے کنویں مل جانی آوا، دور دے نال رسی بندیاں نے، پھر کنویں دے اندر لٹکا دیا نے، پانی کر دیا نے، کھڑے پڑ دیا نے، پھر واپس چل دیا نے۔ لیکن میری کیفیت یہ نہیں، اماں جی تہاڈی کیفیت کی ہے؟ فرمایا میری کیفیت ہے جدوں میں کنویں دے کول جانی ہاں پانی آپ ہی اتر آ جانا۔ ماشاءاللہ یہ میلاد نہیں ہویا، میلاد سے پہلے کی شانے ہیں۔ فرماندیاں نے پانی آپ ہی اتر آ جانا ہے۔ فرماندیاں نے پھر 9 ماہ میرا سونا میرے شکل انور دی زینت بنیا رہا۔ ہر مہینے مینوں کسی نہ کسی نبی دا دیدار ہوندا ہے، کسی نہ کسی رسول دا دیدار ہوندا ہے۔ فرماندیاں نے کدی آدم علیہ السلام آ رہے نے، کدی ہود علیہ السلام آ رہے نے، کدی ابراہیم علیہ السلام تشریف
عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں یا کہ میں نو مبارکاں دین دے نے خوشخبریاں دین دے نے فرماتے نے اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے یہ تو امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں بننے والی ہے فرماتیاں نے بیلا لگتا گیا بیلا گزرتا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سمیں میرا فیصلہ ہے میری رحمت کا تقاضا ہے یا اللہ کی تقاضا ہے فرمایا آج دی رات میرے محبوب دے میلاد دی رات ہے آج دی رات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دی رات ہے آج دی رات دنیا عورتاں امید نال نے سارے پتر عطا کر دیتے جان وہی وجہ ہے جدوں بیٹی پیدا ہوئے لوگ عادت کا مسئلہ بنا دینے یاد تقاضے انہوں دے سامنے ہوندے نے پھر انہاں چیزاں نو سامنے لا کے پیچھے ماواں روندیاں رہندیاں نے باپ دین نال لے جاندا ہے یا کوئی اندر سوچاوندا ہے یا ٹویا کڈ کے گڑا کھود کے قبر کڈ کے زندہ دفن کر کے آ جاندا ہے ماواں پیچھے روندیاں رہندیاں نے رب نے فرمایا جبریل میری رحمت دا تقاضا ہے اج میرے محبوب دی آمد دی رات اج کوئی ماں روندی نہ ہوے اج ساریاں نو پتر عطا کر دے اج کوئی ماں میرے آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے روندی نہ ہوے اج ساریاں خوشیاں دے دتیاں جان اج ساریاں مسکراہٹاں عطا کر دتیاں جان اج ساریاں دے گھر خوشیاں عطا کر دتیاں جان یا اللہ حکم فرمایا اج میری رحمت دا تقاضا ہے اج جنت دے سارے دروازے کھول دیو تے جہنم دے سارے بند کر دیو کیونکہ میرا رحمت للعالمین نبی تشریف لے آنے والا ہے سبحان اللہ آج شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تشریف لے آنے والے نے اس واسطے جنت دے سارے در کھول دیتے جان جہنم دے سارے در بند کر دیتے جان یا اللہ حکم حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے صبح بھی گزر گیا دوپہر گزر گیا شام گزر گیا راتاں بیت گیا 9 مہینے گزر گئے اج آخری رات محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں جدوں یہ رات آئی ہے اماں جی فرما دیا نے یہ وہ پاگل والی رات ہے جس رات نور پیر دا ویلا آیا سی جس رات پاگاں والا ٹائم آیا جدوں سونا میری گودی وچ آیا اماں جی فرما دیا نے میں اپنے کمرے اندر بیٹھی ہوئی ہوں میرے کل جناب شفا بیٹھیاں نے میرے کل جناب فاطمہ بیٹھیاں نے میں گردن جھکائی ہے میں انتظار کر رہی ہوں کوئی تجربہ کار دائیاں آ جان جڑیاں ملاد ویلے جڑیاں ڈلیوری دے ویلے میرے نال تامن کر دیا ہوں میریاں مددگار بن میرے نال کوپریٹ کر دیا ہوں فرما دیا نے میں گردن جھکا کے سوچی پئی ہاں اچانک میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے ایک گاؤں والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر آئی ہے پھر تیجی اندر آئی ہے پھر چوتھی اندر آئی ہے ایک آئی آپ کے میرا سر دبان لگ پئی ہے دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی ہے تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی ہے چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی ہے میں پوچھیا نہیں آنے والی ہو میں تمہیں جاندی نہیں میں تمہیں سجاندی نہیں میرا تواڈا
تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں یہ تواڈے قد لمبے نے لباس سرما والا ہے یہ تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمنہ تین چھوٹا نہ کر اے آمنہ فکر نہ کر میں تیری اماں ہوا آ گئی اللہ اکبر لوگ سانو آندے نے میلاد کیوں نہیں تسی بولدے سنیو میں کیوں اینج کو پیدا ہی نہیں ہویا واہ 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 اینج پیدا ہی کوئی نہیں ہوتا فرماندیاں نے میں تیری اماں ہوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کیڑے کم واسطے آیا توجہ نہ سنیا جے ماں حوا جواب دینیا فرمان لگیا اے آمنہ گھبرانا کی غم نہ کر دل چھوٹا نہ کر اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیا دائیاں بن گیا اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں فرماندیاں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے میری آنکھاں کو سارے حجاب اٹھا دیتے پردے اٹھا دیتے میں تین چندے لگے ویکھے ایک مشرق تے لگا ویکھے آئے ایک مغرب تے لگا ویکھے آئے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ویکھے آئے اماں جی فرماندیاں نے پھر میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں نے جنہاں دے پاری یقوت دے نے چنجاں زبر چھدیاں نے وہ چون چون دی بولی بول رہیاں نے کدی اندر وردیاں نے کدی باہر نکل دیاں نے کدی پنیرے پیندیاں نے کدی میرے گھر دے پھیرے پیاں لاندیاں نے وہ چڑیاں ایک دوجے نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں خوشخبریاں دے رہیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدیاں بشارتاں دے رہیاں نے چونکہ روایت اندر آؤندا ہے مشرق والے پرندے مغرب والیانو مغرب والے مشرق والیانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدیاں بشارتاں دے رہے سن حتیٰ کہ درندے بھی پیچھے نہیں رہے جتوں میلاد ہویا ہے ادھر والے دوڑ کے ادھر گئے ادھر والے دوڑ کے ادھر آئے سارے مبارک ہوئے محبوب آئے یہ جانور مبارکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کہ محبوب تشریف لے آئے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پھر میں بیٹھے آئے سفیدہ سحر نمودار ہوندا ہے بیان عند طلوع الفجر فجر صادق دا ویلا ہے سحری دا ویلا ہے ساڈے بابے پرانے آندے سن نور پیر دا ویلا ہے آندے ہوندے کہ نہیں یہ آندے سن نور پیر دا ویلا ہے ہم 12 بجے رات سوندے نے پہلے 12 بجے اٹھدے نے جنہاں نوں پتہ ہوے نور پیر دا ویلا کیڑا ہے نور پیر دا ویلا ہوے جدوں نور والا نبی تشریف لے آیا ہے سبحان اللہ اماں جی فرماندیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی 4:29 منٹاں دا ٹائم ہویا
4:29 ٹائم ساڈا اما جی فرما دیا نے اس ویلے میں کی ویکھیا ہے سن جاؤ دیوانیوں فرما دیا نے میں ویکھیا ہے خارجہ منی نور میں ویکھیا ہے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما جی کون آیا ہے فرمایا نور اما جی نور دا ظہور ہویا ہے فرمایا ہاں اما جی کتنا ظہور ہویا ہے فرما دیا نے عطا اطلہو اصول شام میں بیٹھی ہوں اپنے کمرے وچ پر ملک شام دے محل روشن ہو گئے نور اما جی کنا نور کون آیا توڑے بیڑے فرما دیا نے نور کون بولو نور اما جی کون آیا ہے فرما دیا نے نور والا آیا ہے والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے قدیر جو ٹائم ہوا ہے نا بلال شیخ کا سحری کا ویلا ہویا کہ باہر نکل کے دیکھیا جی ہر پاسے نور نہیں ہر پاسے نور نہیں خدا ہوندا زندگی میری تھوڑی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے وقت نہیں رکنا لیکن بندہ وہ چنگا نہیں جڑا بیڑا ضائع کر چھڑے وہ چنگا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے کسی نہ چاہیے دشمنی کرنی اپنا دشمن ہوتا ہوگا اما جی کون آیا تواڈے ویڑے فرما دیا نے نور والا آیا ہے نور والا آیا کوئی زبان چپ نہ رہے اپنا نبی سمجھ گیا کھلا نور والا نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا بڑے بڑے کر کے بیمار کر کے بچے کر کے جوان جڑے ہو اپنے عباس وانو آقا دے عظمت چھٹے بنو فضا چلا ہلاؤ پھر مل کے ذرا آنکھیں آگے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے پرتم پاک دینا کے پڑھویا کو نور والا نور والا نور والا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پنجوری مل کے آپ کو الصلاۃ والسلام
علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ الصلاۃ میں پھر کہنے لگا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور بچھایا ہے سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور بچھایا ہے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ نے فرمایا جبریل کمر بے جلیل فرمایا سدرہ دی بلندی چھاڑ دے یار دی آمد لاوینا فرمایا 70,000 فرشتہ نال لے جا یا لفظ جا کے کریے کی فرمایا تھوڑی ڈیوٹی ہوتے سارے پڑھو درود اج سرکار ہے ذوق چشتی صاحب سیالوی صاحب ہے ذوق پڑھیے جی پڑھیے بھائی ڈیوٹی ساری ملا دل میں کیے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے درود اج سرکار آ گئے دنیا دے تو جہانا دے سردار آ گئے دنیا دنیا دے سب جہانا دے سردار آ گئے دنیا دے سب جہانا دے سردار آ گئے دنیا دے سب جہانا دے سردار آ گئے اس واسطے پتوڑی مل گئے سارے پڑھو درود اج سرکار سارے درود اج
سرکار انہاں دائیاں نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیا وہ دائیاں کون نے اما حوا نے حضرت آسیہ نے حضرت سارہ نے حضرت مریم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کے کہنے لگیاں نی آمینہ مبارک کو بھی پڑھائی سونائی پڑھائی سونائی ماشاءاللہ آمینہ مبارک کو بھی پڑھائی سونائی فرما دیا نے تسائے اللہ سونا تجھے نہیں کیا ہونا کیا نانی آمینہ ساموے دی قسم کیا ہوں اتھے بولے تاجدارے بولے فضان پیر سیال لگپار آلہ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تے فرما دینی دائیو جو ہوں تاکری تو سانک دے ایڈا سونا بے گیا ہون موقع جو ان بے فلمو میکو کیٹا سونا ہی دائیدانے گوڑا رحمت اللہ علیہ فرما دینی میکو کیٹا سونا ہی میکو کیٹا سونا نالی لارا جنیتا نالے ارشان دارا نالے ارشان دارا نالے ارشان دارا ویکھو کتا سونا ویکھو کتا سونا نالی لارا جنتا نالے ارشان دارا نالے آنکھوں مل کے نالے ارشان دارا نالے ارشان دارا نالے لڑا جنتوں دا نالے ارشان دارا جدوں تائیاں نے میرے بابور دیاں اکھاں ویکھیاں سونیاں سونیاں تے کہن لگیاں نی آمینہ اکھاں بڑیاں سونیاں تے تاجدار گوڑا رحمت اللہ علیہ اوتھے بھی قلم حرکت دتی تے آپ نے کی لکھے آئے فرماندے نے ویکھن والیاں ویندیاں پئیاں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تو نین کٹورے ماشاءاللہ تو نین کٹورے کٹورے نے تو نین دو نین دو نین دو نین کٹورے سونا لگا دائے مازاک کٹورے واہ جی واہ تائیدار گوڑا رحمت اللہ فرماتے ہیں دو نین کٹورے میرے آقا دے دو نین کٹورے دو نین کٹورے دو نین کٹورے
رخسار دیکھی ویگ نہیں کڈا سونا ہے مریم یہ طلبے ویگ نہیں کنے سونے نہیں یہ چہرہ ہے اور ویگ نہیں کڈا سونا ہے ایک دوجے نوں ساتھ ساتھ کے دسنی آ ویگ نہیں آ ویگ نہیں آ ویگ ایتھے وی تاجدار گوڑا رحمت اللہ تاجدار گوڑا رحمت اللہ علیہ جی بولے فرمان لگے نکالو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کری کری شان بیان کرو میاں وقت دی گل کیوں نے مکان دیا کہ کوئی مثل نہ ٹولن کی کوئی مثل چھپ کر رہے جا نہیں سارے بولو سارے تقریر کے آخری بات نے سارے اخیر جگہ کریے مل گیا کو کوئی مثل نہ ٹولن کوئی مثل کوئی مثل نہ ٹولن کوئی مثل نہ ٹولن چھپ کر رہے جا نہیں جا چھپ کر میرے علی اتھے جا کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی دی 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 رب خود قسم چکے جد چڑھ دی جوان حضرات